جانے والے کو وہ راستہ دیتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا، اس نے جانا ہے، آپ کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ بھی اتنی اٹیچ نہ کریں کہ آپ کسی کے بغیر نہ رہ سکیں۔ اپنی ذات کو اہمیت دیں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو ہمیشہ اپنی پرسنالٹی کا غلام کریں۔ محبت میں اتنے نہ گریں دوسرے کے سامنے کہ آپ اپنی اہمیت ہی کھو دیں۔ اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہی لمحہ کمزور ہوتا ہے جب آپ کی کمزوری کا اگلا بندہ فائدہ اٹھا کے آپ کو ذلیل کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کسی کے بھی جانے سے آپ کی ذات کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں میں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں۔ اگر آخر میں تمہیں سب چھوڑ جائیں گے، اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنا ایک بہانہ تھا جو تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ وہ غم نہیں، وہ نعمت ہے۔ انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بھوکا رکھے تو ایسا شخص آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر تشدد کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بار بار اپنی خوش قسمتی کو نہیں دہراتے۔ سارے انسان قسمت اور نصیب لے کر آتے ہیں، بس ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں یا پھر ہماری آزمائش، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ نہ جانے میں برا ہوں یا میرا نصیب، میرا ہر وہ شخص دل دکھاتا ہے جس پر مجھے بہت ناز ہوتا ہے۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ صرف اور صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے، وہی مہربان ہے۔ آئیے دوسروں کی توہین کیے بغیر بولنا سیکھیں اور کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائیں، کیونکہ آخر کار بہت جلد ایک دن ہم یہ دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہیں۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ مرد اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بار بار کوشش کرتا ہے آپ سے تعلق ٹھیک کرنے کی، لیکن جب آپ اپنی عادتیں نہیں بدلتے تو وہ خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ مرد کو ایک حد تک ہی آزمانا چاہیے۔ اس بحث کو ختم کریں اور اپنی بیوی، بہن، بیٹیوں پر توجہ دیں۔ روڈ پہ کھڑی خاتون آپ کا مسئلہ نہیں، نظریں نیچے کر کے آپ آگے بڑھ جائیے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت سے ستم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ نفسیات کہتی ہے غصہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غصے پر قابو پانا جانتے ہوں، اور پی جانے والے میں غصے کو معاف کر دینے والے میں لوگوں کو اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ آپ کو آپ سے بہترین کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ آپ سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھتی گئی ہے۔ یقین رکھیں اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے تو وہی مشکلوں سے نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے موڑ سکتا ہے۔
وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے بھی مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے نامحرم سے دور رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ دو نامحرم کے ساتھ ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں گناہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر وجہ کے حرام نہیں کیا، اور اللہ کی نافرمانی میں صرف خسارہ ہی ملتا ہے۔ جب عورت کی عمر ہوتی ہے خاوند کی خدمت کرنے کی، اس کی دلداری کرنے کی، تو اس وقت اس کو زبردستی دیور، جیٹھ، ساس، سسر، نند کی خدمت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ساری دن ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے وہ اتنی تک چکی ہوتی ہے کہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسے نہ خاوند کا خیال رہتا ہے نہ خود کا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاوند باہر شکار ڈھونڈنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر میں تینوں وقت کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد بھی ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم بھی مل رہی ہے، تو یقین کریں آپ امیر ترین شخص ہیں۔ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، بس یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا تکلیف دہ اور مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو وہ آپ کے حق میں چیزیں بہتر کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ بس ہر حال میں صبر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ بے شک اللہ شکر کرنے والوں کا ضائع نہیں جانے دیتا۔ ہر 2 ماہ کے بعد گھر کی عورتوں کو بھی گھریلو کام کاج سے 1 ہفتے کی چھٹی دینی چاہیے، تاکہ وہ باہر گھوم پھر کے آئیں اور ان کی طبیعت میں تازگی آئے۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ ضرور کریے گا۔ جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ان کی زندگی میں ایک سا وقت ضرور آتا ہے کہ آٹومیٹکلی ان کا دل گناہوں کی لذت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، آ جاؤ میری طرف، لیکن ہمیں یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو بے چینی اور مایوسی رگوں پھیل جاتی ہے نا، ہمیں کوئی راہ نجات نہیں ملتی، وہ اس کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ وہ شخص کے دل میں اپنی جستجو کی طلب پیدا کرتا ہے کہ وہ اسے کھوجے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شخص وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو شخص وہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں بس کچھ اور سال صبر کر لو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، انہیں یہ کون بتائے؟ یہ کچھ سال کرتے کرتے خوبصورت سال تباہ ہو جاتے ہیں، ہم اندر سے مر جاتے ہیں، بہت سی تلخیاں ہمارے اندر گھر کر جاتی ہیں اور ہم مثبت سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ کوئی ساری کائنات کو بھی پھولوں سے سجا دے تو بھی من پسند شخص اس کی ہنسی سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور شادی آپ کی کسی اور سے ہو گئی ہے، تو اب اس میں آپ کی بیوی کا تو قصور نہیں نا، تو پھر کیوں کچھ اور حضرات ان سے بلا سلوک رکھتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے اور بات پر گالم گلوچ طلاق کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی محبت میں رانجھے ہوتے تو شادی ہی نہ کرتے۔ دنیا میں تو بچ جاؤ گے، اوپر کیسے بچ پاؤ گے بیوی کو اس کا جائز حق نہ دینے پر؟ مرد کی دوستی مرد سے ہی جچتی ہے، عورت کے ساتھ مرد صرف نکاح میں ہی اچھا لگتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق کسی عورت کو مرد سے محبت کرنے میں 21 دن لگ سکتے ہیں، اور مرد کو صرف 8 سیکنڈ میں ہی عورت سے عشق ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی کسی جائز وجہ سے آپ سے ناراض ہوتی ہے، غلطی آپ کی ہے، تو بیوی کو راضی کر لینے میں کوئی برائی نہیں، بلکہ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہوگی۔ راضی کرنے سے آپ کی عزت میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی، بلکہ بیوی کی نظر میں آپ کی عزت اور مان بڑھ جائے گا۔ میاں بیوی گھڑی کی 2 سوئیوں جیسے ہوتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے گھڑی دن کے 12 بجا رہی ہو، پھر جو ذمہ داریاں بڑھنے لگتی ہیں دونوں دور دور ہونے لگ جاتے ہیں، جیسے گھڑی 3 بجا رہی ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اب اپنے اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں، تب بوڑھا بوڑھی دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے گھڑی دوبارہ دن کے 12 بجا رہی ہو۔ کوشش کریں آپ کی گھڑی میں ہمیشہ 12 ہی بجے رہیں۔ وہ بیویاں جو شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ اسلام نے مرد کی عزت کا حکم دیا ہے۔ شوہر آپ کا حاکم ہے، آپ کا محافظ ہے، آپ کا پروٹیکٹر ہے۔ اگر آپ اپنے محافظ کو لوگوں میں ذلیل کریں گی، اس کے خلاف سازشیں کریں گی، اس کو ذہنی ٹارچر دیں گی، اس سے ڈیمانڈنگ ہو جائیں گی یا اس کی کمائی میں لالچ کریں گی۔ دیکھیں بیوی کی وفاداری کا پتہ تب چلتا ہے جب شوہر غریب ہوتا ہے۔
اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بیوی کی وفاداری۔ اس وقت جو بیوی وفادار ہے اسے بیوی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اچھی بیوی۔ تو اگر آپ اچھی بیوی بننا ہے نا تو پھر شوہر کے ساتھ وفاداری آپ کو نبھانی پڑے گی، اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میرا جو شوہر ہے نا، خدا کے لیے نا اپنے شوہروں کو ذلیل نہ کریں، انہیں مینٹلی ٹارچر نہ دیں۔ یہ لڑکے جو ہیں نا وہ ایک سوچ لے کے لڑکی کے قریب آتے ہیں کہ جیسی ہے نا ویسی اور بھی ہمیں مل سکتی ہیں، لیکن لڑکی جو ہے نا وہ کہتی ہے جو یہ ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہے، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ساس خود سے اتنا نہیں بھڑکتی جتنا اس کو گھر میں جو رہنے والی بیٹیاں ہیں نا، جتنا بھی ان کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ امی کو کہتی ہیں امی یہ کیا ہو گیا، امی بھابھی نے یہ کیا کر دیا۔ خود سے ساسوں کی بہت کم پرسنٹیج ہے جو اپنی بہوؤں کو پسند نہیں کرتی ہیں، ان کو روک ٹوک کرتی ہیں۔ تب تک ساس کو کوئی پمپ نہ کرے پیچھے سے، جو بہوؤں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، لیکن جو لڑکی کی ماں ہے نا وہ ہر وقت تمہارے سسرال میں کیا ہو رہا ہے، ساس نے کیا کیا، اچھا کس نے کچھ کہہ تو نہیں دیا، تمہیں کوئی مینٹل ڈپریشن تو نہیں، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کرتا، بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا ہے، اب آپ اپنی بیٹی سے بس یہ پوچھیں کہ بیٹی آپ کے گھر میں سب خوش ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے کوئی معاملات تو نہیں چل رہے، اگر کوئی پرابلم ہے بھی تو بیٹا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے سمجھانے کا طریقہ، اور یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے کہ کوئی تمہیں کچھ کہے تو واپس گھر آ جاؤ۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر ان دعاؤں کے آنسوں کی سسکیاں دل کو گلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں، وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ میں نے ان پڑھ عورتوں کو اپنے شوہر کو سر کا تاج بناتے دیکھا ہے، اور میں نے پڑھی لکھی عورتوں کو اپنے شوہر کے سامنے زبان چلاتے اور بےزتی کرتے دیکھا ہے۔ شعور تعلیم سے نہیں تربیت سے آتا ہے جو ان کو ان کی ماں کی طرف سے ملتی ہے۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے، اور اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اپنے محرم کے لیے خود کو بچا کر رکھیں، اس شخص کے ساتھ دھوکہ نہ کریں جو ابھی آپ تک پہنچا ہی نہیں، یقیناً بہترین وقت پر وہ شخص آپ کو مل ہی جائے گا۔ آپ خود کو اس کی امانت سمجھ کر اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یاد رکھیے مومن امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ جب انسان پر مشکل پڑتی ہے تو اسے انسانوں سے رجوع کرنے کی بجائے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس پر توکل رکھتا ہے تو اس کی مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وسیلے بنانے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ بس یقین رکھو وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ جو مرد کسی بھی عورت کے جو بہکاوے میں آ کے یا خود بہک کے یا خود کسی کو بہکا کے دوسری شادی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اپنی پہلی بیوی کو اگر آپ بتائے بغیر اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے اگر کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ اکثر کام چور اور حلال حرام کی تمیز نہ رکھنے والے بنتے جا رہے ہیں، وہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں اور ایسی چلاکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے وہ جلدی دولت کما سکیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ دھوکے بازوں کی نظر میں ہوتے ہیں جو مختلف لوٹنے کے بہانوں سے مارکیٹ میں نئے طریقے لاتے ہیں، جیسے کہ یہ کہنا کہ صرف کھیلیں اور لاکھوں کمائیں۔ سوجھ بوجھ والا لالچ میں آ کر کیسے ممکن ہے چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اکثر اپنی حلال کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے یا تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا نا آنسو ختم تو محبت ختم۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ یہ تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں،
آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے انشاءاللہ۔ پورے ٹبر کے سامنے بیوی کی عدالت لگوا کر ایک ایک فرد سے اس کی برائیاں سن کر رچ کر ذلیل کرنے کے بعد کمرے میں آ کر کہنا جو ہوا دفع کرو، تم بھی میری عزت ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کس قدر بہتر ہے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے، اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے، اگر اس کا دل محبت سے خالی ہے، تو باہر اس کا منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قدموں کے نیچے جیسی زمین ہو، اس کا آسمان وہی رہتا ہے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارا اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ اللہ اور انسان میں یہی تو فرق ہے، انسان اپنی انا کو آڑ بنا کر فیصلے کرتا ہے، اور اللہ انسان کے اندر جھانک کر فیصلے کرتا ہے۔ وہ جلد باز نہیں ہے، وہ انسان کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے، مگر انسان فوراً فیصلہ کر کے فوراً نتیجہ چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کی رضا کے آگے جھکا دو، سکون خود بخود آ جائے گا۔ لڑکی کو زندگی میں بنگلہ، گاڑی، دولت، شہرت اور آسائشیں نہیں چاہیے ہوتی۔ کچھ لڑکیوں کے لیے بس ایک مخلص شخص کا کندھا ہی کافی ہوتا ہے۔ کسی سے دل خراب ہو جانا ہے، کسی کا دل سے اتر جانا ایک حقیقی عمل ہے، اور اس کے بعد چیزیں کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن آپ اس شخص کے لیے پہلا جیسا نہیں محسوس کر سکتی۔ یہ دل بہت معصوم اور نازک ہوتا ہے، یہ جس شخص کو پہچاننے سے انکار کر دے تو پھر کبھی اس شخص کو پہلے جیسا مقام نہیں دے سکتا۔ من پسند محبتوں کو کوئی ثانی نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ایک زبان زہر اگل سکتی ہے، مگر یہ ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے اپنے الفاظ پر غور کریں، کوشش کریں کہ اپنے رشتوں میں تازگی لائیں، اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت سے یہ سننا چاہتی ہے کہ بہت خوبصورت ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ عورت اصل میں یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہم دونوں ہر مشکل کا سامنا مل کر ہی کریں گے۔ شام کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ دسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ ایک دن اللہ آپ کی جھولی میں اتنی خوشیاں بھر دے گا کہ آپ وہی خوشیاں بانٹتے پھریں گے۔ ایک دن اللہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولے گا جن کے پیچھے صرف خیر ہے۔ ایک دن آپ اکیلے میں بھی مسکرائیں گے کہ اللہ نے کیسے آپ کے لیے سکون کا انتظام کیا۔ وہ ایک دن بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ ایسی جدائی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے جس میں انسان کچھ کہے بغیر چھوڑ جائے۔ جب میاں بیوی کمرے میں ہوں تو ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہوں، چاہے آپ ساس ہیں، نند ہیں، بھابھی ہیں یا چاہے والدین ہیں، ہمیشہ میاں بیوی کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہوں۔ یہ ادب ہے۔ دنیا میں وہ شخص بہترین ہے، کامیاب ہے جس کے پاس سکون ہے۔ وہ بندہ کامیاب نہیں جس کے پاس دولت ہے، جس نے اپنی ساری زندگی دولت میں صرف کر دی۔ بہترین اور قابل ترین انسان وہ ہے جس نے سکون لے لیا، اور یہ سکون کسی پیسے سے نہیں ملتا، یہ سکون کسی ایسی جگہ سے نہیں ملتا کہ آپ خرید لیں اور سکون اپنے گھر لے آئیں۔ اس لیے شوہروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اپنی بیویوں کی عزت کرنے کی نصیحت ہے، جو اسلام بھی کہہ رہا ہے۔ من پسند محبتوں کو کوئی ثانی نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اسی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ جہاں 10 لوگ آپ کو پسند کریں گے وہیں وہ لوگ ناپسند بھی کریں گے، اور 4 تنقید بھی۔ یہی دنیا کا اصول ہے، یہی رواج ہے۔ فیصلہ ہمیشہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، باتوں میں آنا ہے یا نہیں، وقت ضائع کرنا ہے یا نہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم لوگوں کو محبت دو گے، پلٹ کے رب کی طرف سے شاندار محبتیں اور رحمتیں ملیں گی۔ تم لوگوں کی عزت کا پاس رکھو گے، رب تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ رب کبھی تمہاری محنت، تمہارے دیے کو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں بھر بھر کے نوازتا ہی رہے گا۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کر لے تو کتنی ہی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں گی۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ یہ تم سے کہہ دیا کس نے کہ رات دیر تک سوچنے سے، اکیلے میں رونے سے اور بہت دیر تک جاگنے سے محبت لوٹ آیا کرتی ہے۔ اپنے سر کو لوہے کے کنگن سے زخمی کرنا بہتر ہے اس بات سے کہ وہ نامحرم کو چھوئے۔ جو انسان اپنی بیوی کو تکلیف دیں گے
भाई दूसरी عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ملوث ہوتا ہے وہ انسان کبھی ذہنی طور پہ سکون میں نہیں آ سکتا۔ آپ جس سکون کے لیے دوسری عورت کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا سکون آپ کی اس بیوی کے پاس ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جس نے آپ کا آدھا ایمان مکمل کر دیا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آدھے ایمان کا سودا اس عورت کے ساتھ تعلقات یا غلط تعلقات رکھ کے کر رہے ہیں جو عورت آپ کے نکاح میں ہی نہیں ہے، تو یقین جانیے اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کا رزق بھی ختم کر دیا جاتا ہے، آپ کو ایسی مشکلات میں گھیر لیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اگر آپ کا بزنس ہے تو بزنس بھی تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رزق جڑا ہے حلال کے ساتھ، حرام کے ساتھ نہیں۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تھا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہترین ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پر تھوپنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ جس کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مرد کے لیے کہ اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو، اور مرد جو ہے وہ اسے ایک زیری مریض بنا دے۔ نفسیات کہتی ہے انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اسے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور پھر بھوکا رہنے کے لیے چھوڑ دے تو وہ شخص آپ سے محبت نہیں بلکہ آپ پر ذہنی تشدد کرتا ہے۔ کچھ درد چاہ کر بھی تحریر میں نہیں لایا جا سکتے، چاہے لاکھ جتن کر لیے جائیں، مگر یہ جو لکھاری کا قلم ہوتا ہے نا، یہ ہر درد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ کچھ کام صرف سینے میں دفن ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کا مداوع ہو ہی نہیں سکتا۔ غلطی ہو تو مان لیں اور اگر غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ وہی لوگ خوبصورت اور انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، صراط مستقیم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ جس دن تم نے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مصلحتوں پر غور کرنا شروع کر دیا نا، یقین کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ دل برداشتہ ہو کر بھی ایسے ملتے ہیں جیسے دنیا کا کوئی غم انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنے دکھوں میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے۔ جس عورت کا مرد کان کا کچا ہو وہ کبھی خوش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ بیوی کو ہی غلط بولتا ہے، اس کو دکھ درد دیتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، نہ پیار سے بات کرتا ہے۔ عورت کی زبان کتنی لمبی ہے اس پر تو سب بات کرتے ہیں، لیکن مرد کی زبان کتنی گندی ہے اس پر کوئی کیوں نہیں بولتا۔ وہ مرد نہیں ہے جو عورت کو گالی سے چپ کروا دے۔ میری زندگی میں ایسا وقت چل رہا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بلا وجہ غصہ، چڑچڑا پن، بیزاری، اکیلا پن، وحشت، گھٹن، تلخ لہجے، ماضی، مستقبل اور بھی بہت ساری اذیتیں مجھے اندر سے کھا رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ذہن میں کوئی کیلیں ٹھوک رہا ہے۔ انسان پر کبھی کبھار ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے، اور میں آج کل ایسے ہی دنوں میں قید ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے جو بارہا آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر کی برائیاں آپ سے بیٹھ کر کرتا ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی غلط ہے، تو پلیز آپس میں لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کا حل نکالیں اور اس شخص کو شٹ اپ کال دیں کہ وہ شخص آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس کو جواب یہ دینا چاہیے کہ فلاں بندے نے تمہارے سامنے یہ بات کیسے کر دی۔ اگر تم میرے اتنے ویل وشر ہو تو پھر تمہارے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کسی کو۔ رشتے بچانے کے لیے انسان کا جھک جانا، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں دونوں ہی احساس کرنے والے ہوں۔ عورت جب مرتی ہے تو اس کا نام لے کر اعلان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے گھر کے مرد کی نسبت سے نام لیا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی فلاں کی بیٹی فوت ہو گئی، اور پتہ ہے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اپنے مرنے میں جس مرد کی نسبت سے پکاری جاؤں وہ تمہارا نام ہو۔ مرد ہے مجبور ہوگا؟ ہرگز نہیں، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ جس دن وہ آپ کے ساتھ پہلا قدم چلتا ہے اسے اپنی آخری فیصلے کا تب سے ہی علم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کا ساتھ نبھانا ہے یا کہیں کسی مقام پر آپ کو منہ کے بل گرانا ہے۔
آپ کی عورت نے کتنی ہی بڑی بات کیوں نہیں کر دی، لیکن ایک عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی مردانگی نہیں ہے۔ مرد وہ ہے جو عورت کو برداشت کرے، مرد وہ ہے جو عورت کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرے، مرد کوئی ظالم نہیں ہے۔ جو مردوں نے اپنے آپ کو ظالم بنا لیا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مظلوم ہے عورت، معصوم ہے۔ اگر آپ کی مار کھا رہی ہے تو وہ پھر آپ کو شوہر سمجھ کے کھا رہی ہے۔ اگر اس نے بھی کل آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو پھر یہ ایک تماشا بن جائے گا اور آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں پھر انہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا ہی بند کر دیتی ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہی سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں ہیں، تو کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی نا انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھو، یہ تکلیف دہ وقت گزر ہی جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے جملے کچھ نہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ایسی تسلیاں دینے والے مخلص لوگ میسر ہیں۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہوتا ہے۔ عورت اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتی، عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی، عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہماری بے سکونی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جن چیزوں کو بھولنا چاہیے انہیں ہم یاد رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے انہیں بھول جاتے ہیں۔ ہم آخر تک ایک دوسرے کی قدر نہیں جانتے۔ ایک پھول وقت پر دینا بہت دیر ہو جانے پر اپنا سب کچھ دینے سے بہتر ہے۔ صحیح وقت پر ایک خوبصورت لفظ کہہ دینا احساسات ختم ہونے کے بعد ایک نظم لکھنے سے بہتر ہے۔ ضرورت پڑنے پر انسان موقف اختیار کرنا دیر ہو جانے کے بعد تسلی دینے سے بہتر ہے۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کبھی ماتھے پر بوسے کا فائدہ۔ کچھ سسرال بہت ہی اچھے بھی ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹی سے زیادہ عزت اور محبت دی جاتی ہے، جہاں بہو کی ہر بات اور ہر فیصلے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مرد کی زندگی کا سب سے بدترین خسارہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنی پسندیدہ عورت کو کسی اور کے نکاح میں رخصت ہوئے دیکھتا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کا مستقبل برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کو ایسی غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کسی اور چیز میں ان سے بہتر ہو، آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ ہر بچے کی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے۔ کتابوں سے بڑھ کر تربیت مت کریں، بلکہ جیسے ان کی سائیکالوجی ہے ویسے ہی ان سے برتاؤ کریں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، میں کہاں سے لاؤں وہ نصیب جو تمہیں میرا کر دے۔ یہ عارضی محبت نہیں چاہیے۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم مجھے محرم بن کر ملو۔ یہ وقتی چاہتے بہت نقصان کرتی ہیں۔ اظہار بلند آواز سے نہ کریں، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنے کم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ یہ ایک غیر تحریری اصول ہے۔ میں تمہاری زندگی کی سب سے اچھی لڑکی تو نہیں ہوں، مگر ہاں اتنا یقین ضرور ہے کہ ایک دن جب تم میرا نام سنو گے تو مسکرا پڑو گے اور کہہ اٹھو گے کہ وہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ شوہر کا ایک یہ جملہ کہ مجھے تو تم پسند ہی نہیں ہو، عورت کو تیر کی طرح لگتا ہے۔ عورت کی ساری ایفرٹ، ساری زندگی کی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس وقت جس وقت شوہر کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ مجھے تم پسند ہی نہیں، کیونکہ ایک عورت نے اپنا سب کچھ اس آدمی کے اوپر قربان کر دیا ہے جو اس کا شوہر ہے۔ اس کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر، اس کے گھر والوں کی، اس کے بچوں کے سسرال کو اپنے آپ کو سجا رہی ہے، سنوار رہی ہے، اور اگر کسی ایک غلطی کی وجہ سے شوہر نے اٹھ کر اسے یہ جملہ بول دیا، بے شک اسے میں ہی بولا ظاہر ہے، لیکن ایسا نہ کریں۔ شوہروں کو چاہیے کہ اس طرح کے جملوں سے پرہیز کریں۔
بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ دنیا والے نہیں سمجھتے، یہ بات صرف اللہ سمجھتا ہے کہ جو آنکھ سے آنسو بن کر بہتا ہے وہ صرف پانی نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے جذبات، ہمارا درد، ہماری امید، ہماری بے بسی کا مجموعہ ہوتے ہیں، جن کی شدت سے ہر بار ہماری روح کا ایک حصہ پگھلتا ہے اور پھر پانی بھر کر ہماری آنکھ سے نکل کر ہمارے گال پر ٹپکتا ہے۔ آنسو بے معنی نہیں ہوتے جیسے دنیا انہیں سمجھتی ہے۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ اور سکون لے آئے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو اس لیے تو نہیں پڑھایا جاتا کہ کل کو ان سے نوکریاں کروانی پڑیں، بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ ان پر کوئی برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، وہ کسی کا محتاج نہ ہوں۔ مرد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس سے عزت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے جیسے کہ وہ ایک ننھی بچی ہو۔ دوسرا وہ جو اپنی بیوی کو جوانی میں ہی بوڑھا کر دیتا ہے اور اس کی عمر سے 100 سال زیادہ بڑی لگتی ہے اور ایک مخصوص عمر میں مرجھا جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے عورت ایک اچھے مرد کے ساتھ نکھرتی ہے اور اچھے وقت گزارتی ہے، اور ایک برے مرد کے ساتھ عورت بالکل مرجھا سی جاتی ہے۔ لڑکی چاہے کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، اسے سسرال میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے پروفیسر موجود ہیں۔ جب تم صبر کرو گے نا تو اس راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی اور حوصلے کی بات تمہارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ عورت کو اگر من پسند شخص مل جائے تو اس کے سارے ارمان لیکن پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کا ہر جائز مطالبہ پورا کرے، گھر میں اس کی پرائیویسی کا اہتمام کرے، اس کے حقوق ادا کرے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس کی خواہشات کا احترام کرے، اور اسے بہترین وہ بیوی ہے جو شوہر کا حکم بجا لائے، جو غربت میں اس کا ساتھ دے اور اپنی شوہر کی چھوٹی موٹی غلطیاں برداشت کرے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کے بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر یقین رکھیں، کیونکہ وہی اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا محافظ ہے۔ ایک سخت مزاج شوہر اپنی بیوی کے دلکش شرارتوں اور پیار سے محروم رہتا ہے۔ ہم ذاتی طور پر اکیلے اور مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ دوسروں کی باتیں چسکے لے لے کر کرنا اور پھر کہنا کہ میرے بچے بدنام نہیں ہوں گے، دوسروں کے گھروں کی باتیں منہ کھول کھول کر کرنا اور پھر خیال کرنا کہ تیرے بچوں کی کوئی بات نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ پردے قائم رکھو گے تو ہی آپ کے پردے قائم رہیں گے۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھائے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی، جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی ہی دفعہ وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسو کی سسکیاں دل کو گلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ آپ کو اللہ سے ملا رہی ہیں، وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ کم از کم بیوی کی دل جوئی تو کرے، جو جوائنٹ فیملی میں کڑوی اور تلخ باتیں آپ کے لیے سہ رہی ہے کہ گھر آباد رہے۔ مرد تعریف کے جھنڈ بول کہہ کر اسے ہمت دے سکتا ہے، اتنا تو ہم سفر کا حق ہے نا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسرے پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، مرنے کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، زندگی میں ان کا ختم ہو جانا محبت ہوتی ہے، اور ہر تعلق میں اتنا محبت ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے آپ کو موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔
ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں رب کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہماری آشتوں کو قبول فرما۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہاری یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اسی کی مان کر جھکتے جاؤ جس میں وہ راضی ہے، وہ کام کرتے جاؤ، پھر تم دیکھو گے کن پیا کن کے نظارے۔ میں نے تنہا زندگی گزاری، حالانکہ مجھے ہمیشہ کہا گیا کہ میں ایک عظیم دوست ہوں، ایک لاجواب محبوبہ ہوں، ایک بے مثال بہن ہوں اور ایک بے مثال بیٹی ہوں۔ جب بھی مرد دوسری عورت کی طرف جاتا ہے نا تو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا اس سے، وہ جاتا سکون کے لیے ہے لیکن وہ سکون حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی کا چین سکون جو اس کا حق بنتا تھا وہ لے جا کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جس عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ ایک غیرت مند شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کو خرچے کے معاملات میں کسی کا محتاج نہیں بناتا، بلکہ اپنے بلبوتے پر اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو خرچہ دیتا ہے، اور ایک غیرت مند بیوی بھی اپنے شوہر کی آمدنی کا خیال رکھتے ہوئے خرچہ کرتی ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں دیتی۔ بیوی وہ آپ کی ہے اور خرچے کے لیے ساس سسر یا جیٹ سے منت کرے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ سوچ سوچ کر خود کو تکلیف مت دیں، اپنے آپ کو اذیت نہ دیں، رب پر یقین رکھیں، وہ بہترین کرنے والا ہے۔ جس دن آپ نے اس کے فیصلے دل سے کر لیا آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ بھلا اس رب کیا فائدہ ملے گا آپ کو اذیت دے کر؟ وہ تو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے وقتی تکلیف دیتا ہے تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ۔ آپ کو لگتا ہے آپ سے جو چھن گیا ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ غلط ہے۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، صرف اپنے خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اپنے آرزو توڑ دو، اپنے مزاج توڑ دو، ان کا حکم مانو۔ آج ان کا حکم مانو، کل تمہاری اولاد تمہارا حکم مانے گی۔ آج گستاخی کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہاری گستاخ ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں انتخابات ہوتی ہیں۔ کس قدر وہ شخص ٹوٹا ہوگا جس نے یہ الفاظ کہے، میں نے تمہیں اور تمہاری دی ہوئی اور تمہاری ذہنی اذیتوں کو معاف کر دیا تاکہ خدا کے سامنے ہمیں دوبارہ نہ ملنا پڑے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کیا کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے کہ گھر میں سکون کا ایک گھنا سایہ ہے۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر یہ بات سیکھی ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بہت محبوب ہے، لیکن جب وہ انسان قبر میں چلا جائے گا تو وہ اس کی محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے گی، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب چیز بنا لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ ہوں۔ جب ایک داماد کو اس کے سسرال میں کچھ کہہ دیا جائے تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، سب سے رشتے ختم کر لیتا ہے، بیوی کو بھی میکے جانے سے منع کرتا ہے، لیکن جب بہو کو سسرال میں برا بھلا بولا جائے تب بھی وہ اس گھر کے کچن میں رہ کر سب کے لیے کھانے بنا رہی ہوتی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، لیکن اگر کوئی کہے کہ کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو ہرگز یقین مت کرنا، کیونکہ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ شادی کے بعد شوہر کا بیوی کے ذریعے سسرال سے چیزوں پیسوں کا مطالبہ، بیوی اپنے والدین سے پیسے مانگ کر لائے، یہ کوئی چیز خرید کر دے صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنی بیٹی کو نہ نہیں کریں گے، ایک شوہر کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ ان حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی تمہیں ہنسائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہونا چاہتے ہیں وہ جان بوجھ کر ہماری کمزوری کو پکڑ لیتے ہیں، ہمیں ٹھیس کرتے ہیں تاکہ ہم غصے میں اول پھول بکیں اور انہیں ہم سے دور ہونے کا موقع ملے۔ ایسا مجھے لگتا ہے اور یہ سچ ہے۔ کچھ لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری پتہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہ بھلا پانا۔ وہ چاہ کر بھی ان لمحات اور واقعات کو بھلا نہیں پاتے جو ان کے وجود کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے رب میرے والدین سے 3 چیزیں دور فرما، قبر کی تنگی، جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب، اور میرے والدین کو 3 چیزیں عطا فرما، اپنے نبی کی شفاعت، قبر میں سکون اور جنت کی نعمت، آمین۔
کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے۔ بے حساب قدر آپ کا سکون اور چین برباد کر دے گی۔ سسرال میں بیوی کی عزت بنانے میں 80% شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے، جس نے سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے جیسے آپ سب کی عزت ہے ویسے ہی میری بیگم کی بھی عزت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی بیگمات ہمیشہ ہی دکھ میں رہتی ہیں۔ شادی، اولاد، مال، یا 3 چیزیں نہ پہلے کبھی انسان کے اختیار میں تھی نہ آج ہیں۔ ان کے بارے میں کسی سے سوال کرنا بھی اس کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ کس ٹروما سے گزر رہا ہے، اور ٹروما سے گزرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کا دل دکھا کے آنے لینی چاہیے۔